السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی لجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے سر سے محفوظ رکھتے تھے۔ ایمان افروز موجودہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی سرپسندی سے آس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائیں، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ اکرام تڑپ اٹھے تھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے ہیں۔ علامہ طاہر القادری نے کشف الاسرار میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے جس میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اس کی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارکہ کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک پلا بڑا، جب موسم گرم آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے، پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں کی نسل میں افزائی سے نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے، جب کہ یہ اس خستہ ہاری کی عمر کو پہنچ گیا تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات ماننے اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب نہ ہم اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی دادرسی نہیں کی اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافق کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارکہ کے پاس آ کر اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب 4تھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار جنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب جہاں، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمود ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کی حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافق کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالے گا۔ اس کے بعد 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا۔ اس کے بعد 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالے گا۔ اس کے بعد 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور غمزدہ نظر آنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ مجھے پہلے درجے کے متعلق بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی امت کے جو لوگ گناہ کریں گے وہ جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور حجرے سے مسجد، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے بھی سلام کیا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے دروازے پر آئیں اور بولی، ابا جان
अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, दरवाजा खोला और सलाम का जवाब दिया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत तारी है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत की गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह उनको माफ करे और जहन्नुम से बरी करे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया। अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पे रहम कर उनको जहन्नम से आजाद कर दे। इतने में हुक्म आ गया, ऐ मेरे महबूब, गम ना कर, मैं तुमको इतना अता कर दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोजे कयामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राजी करेगा और मैंने उस वक्त तक राजी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। सुभान अल्लाह। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने आप को अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ देखूंगा। अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मुझे सजदे में रखेगा। फिर मुझसे कहा जाएगा, अपना सर उठाओ, मांगो, मिलेगा, शफाअत करो, कबूल होगी। फिर मैं अपने रब की वो हम्द करूंगा जो अल्लाह ताला मुझे उस वक्त तालीम करेगा। फिर मैं शफाअत करूंगा, फिर मेरे लिए एक हद मुकर्रर की जाएगी। फिर मैं गुनाहगार को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दूंगा। फिर मैं दोबारा सजदा करूंगा और फिर शफाअत करूंगा 3 या 4 बार, हत्ता कि जहन्नम में सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनको कुरान ने रोक लिया है। कतादा कहते थे, जिन पर जहन्नम का दब्बा वाजिब हो चुका है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीजें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। एक माह की मसाफत के रूप में मेरी मदद की गई। तमाम रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद और आला तमीम बना दिया। लिहाजा मेरी उम्मत से जो शख्स नमाज का वक्त पाए नमाज पढ़ ले। और मेरे लिए माल गनीमत हलाल कर दिया गया जो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल ना था। मुझे शफाअत अता की गई। पहले नबी एक खास कौम की तरफ मबूस होते थे और मुझे तमाम लोगों की तरफ मबऊस किया गया। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते और सबको गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।